بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بینکنگ کا لیکچر نمبر 25 اور اس میں ہم ریویژن سٹارٹ کریں گے، اور ریویژن میں ہم چیپٹر نمبر 4 کو ریوائز کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ، اور اس چیپٹر کا نام ہے سینٹرل بینک، مرکزی بینک۔ مرکزی بینک کے حوالے سے اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ مرکزی بینک کی تعریف کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں بنایا گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو چیپٹر ہے اس میں آپ نے تجارتی بینکوں کے حوالے سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ تجارتی بینک کو مرکزی بینک کنٹرول کرتا ہے۔ تو ابھی ہم مرکزی بینک کو ڈیفائن کریں گے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذمہ عوام کی خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کمی بیشی کا انتظام ہوتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ملک میں زر کے نظام کو مرکزی بینک کنٹرول کرتا ہے۔ مرکزی بینک کا کام پروفٹ کمانا نہیں ہوتا، پروفٹ ارن کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ملک کے اندر زر کی مقدار کو کنٹرول کرنا، معاشی اہداف کو پورا کرنا اور کرنسی کو ایشو کرنا، ٹھیک ہے، اور ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرنا۔ اس کا کام پروفٹ کمانا نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنے بھی کسی کنٹری کے اندر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن چل رہے ہوتے ہیں، مرکزی بینک ان کا سربراہ ہے۔ تو اس کی جو کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ مرکزی بینک سے مراد ایسا بینک جسے حکومت کی طرف سے زر اور نظام بیکاری کو کنٹرول کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ حکومتی کھاتہ جات اپنے پاس رکھنے کے علاوہ حکومت کی مختلف کاموں میں مدد بھی کرتا ہے۔ یہ نوٹوں کے اجرا اور حکومتی محفوظات کی نگرانی کرتا ہے، نیز ملکی کرنسی کی قدر کو استحکام دینے کے لیے مختلف اقدامات بھی کرتا ہے۔ یہ بہت کمپریہنسو ڈیفینیشن تھی، یہ پیپر میں اگر آتی ہے تو آپ نے یہ والی ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ دیکھیں جی، ملک کے اندر زر کی سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے، یہ اس کا پہلا کام ہے۔ نئے کرنسی جب ایشو ہونی ہے تو وہ صرف سینٹرل بینک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ کمرشل بینکوں کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ نوٹ جاری کریں، صرف مرکزی بینک کو یہ اختیار حاصل ہے۔ یہ حکومت کے کھاتہ بھی مینٹین کرتا ہے، حکومت کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی مینٹین کرتا ہے، ٹھیک ہے، حکومت کے بہاف پہ پیمنٹس بھی کرتا ہے۔ جب حکومت کو کوئی لون وغیرہ ملتا ہے کسی دوسری کنٹری سے تو وہ بھی سینٹرل بینک کے تھرو آتا ہے۔ اگر آپ نے ملک کے قرضے ادا کرنے ہیں تو وہ بھی سینٹرل بینک کے تھرو ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جتنے بھی تجارتی بینک ہیں ان کو کنٹرول بھی مرکزی بینک ہی کرتا ہے۔ تو اس کے اب مقاصد کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے معاشی استحکام۔ مرکزی بینک کا پہلا مقصد ہے کہ ملک کے اندر معاشی استحکام پیدا کرے۔ اگر معیشت کا کوئی حصہ مشکل سے دوچار ہے تو اس کے لیے اقدامات کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے بہت سے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سال جو سیلاب کی وجہ سے
جو کسانوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں تو یہ کسانوں کو قرضے دینے کے لیے پالیسی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹائل جو ملیں ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ سیکٹرز کو ترقی دینے کے لیے بہت سے اقدامات کرتا ہے۔ مین اس کا مقصد ملک کے اندر معاشی استحکام لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد قومی مفاد، مرکزی بینک قومی مفاد میں کام کرتا ہے، تجارتی بینک پروفٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا تجارتی بینک کا جو کام ہے، وہ جو مین مقصد ہے وہ نفع کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ تجارتی بینک جن کے پاس زیادہ پیسہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور وہ ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پہ آگے لون دے دیتے ہیں، تو ان کو بہت پروفٹ ہوتا ہے۔ سینٹرل بینک، مرکزی بینک کا کام پروفٹ کمانا نہیں ہے، یہ قومی مفاد میں، ملکی مفاد میں کام کرتا ہے اور ایسی پالیسیز بناتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام پیدا ہو۔ اس کے بعد ہے مؤثر حکمت عملی۔ ملک میں کرنسی اور زر کی کمی اور غیر ضروری پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ مانیٹری پالیسی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے، مقصد ہے کہ یہ ملک کے اندر زر کی مقدار کو کنٹرول رکھتا ہے، نہ بہت زیادہ پھیلنے دیتا ہے اور نہ بہت زیادہ کمی ہونے دیتا ہے۔ یہ مرکزی بینک کا کام ہے کہ اس کے لیے وہ مؤثر حکمت عملی بناتا ہے اور اس حکمت عملی کو مانیٹری پالیسی کہتے ہیں۔ خصوصی اختیارات، مرکزی بینک کو اپنے فرائض مناسب طریقے سے انجام دینے کے لیے خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، جیسے نوٹ جاری کرنے کا اختیار صرف مرکزی بینک کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی بینک جو ہے وہ نوٹ جاری نہیں کر سکتا۔ مانیٹری پالیسی صرف مرکزی بینک بنا سکتا ہے، اس کو اختیار حاصل ہے انٹرسٹ ریٹ کو کم یا زیادہ کرنے کا، اور کسی بینک کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ مانیٹری پالیسی بنائے۔ اس کے بعد آئینی حدود، مرکزی بینک کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس کو اختیارات حاصل ہیں، لیکن اس کی لمٹس بھی ہیں کہ مرکزی بینک نے کن حدود کے اندر کام کرنا ہے، یہ ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو اس کی آئینی حدود ہیں، ٹھیک ہے، اور ان حدود، ان لمٹس کے اندر رہ کے اس نے اپنے اس سے اپنا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پوائنٹ ہے سیاسی دباؤ سے آزاد۔ مرکزی بینک سیاسی دباؤ سے آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ملک کی مفاد کے لیے کام کرتا ہے اور یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے دباؤ میں آ کے فیصلے نہیں کرتا، اس نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو ملک کی مفاد میں بہتر ہے۔
تو سیاسی دباؤ سے آزاد ہوتا ہے مرکزی بینک. اس کے بعد ہے نظام بینکاری کی حفاظت. مرکزی بینک ملک کے اندر نظام بینکاری کا کسٹوڈین ہے. یہ ملک کے اندر جتنے بھی بینکاری نظام ہے اس کا محافظ ہے. ملک کے اندر جتنے بھی کمرشل بینک ہیں، تجارتی بینک ہیں، ان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ مرکزی بینک. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تجارتی بینک اپنے ڈپازٹ کا ایک خاص حصہ مرکزی بینک میں جمع کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سارے جو ملک کے اندر نظام بینکاری ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. نظام زر کی حفاظت. جہاں یہ نظام بینکاری کی حفاظت کرتا ہے وہاں جو زر کا نظام ہے ملک کے اندر اس کی بھی حفاظت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ملک کے اندر زر کی سپلائی کو کنٹرول کرنا مرکزی بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ تو تھے اس کے مقاصد. ٹھیک ہے. اب اس کے فرائض بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پہلے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ مرکزی بینک ملک کے اندر معاشی استحکام کا ذمہ دار ہے اور یہ پروفٹ کے لیے کام نہیں کرتا. یہ قومی مفاد میں کام کرتا ہے اور اس کے لیے یہ مؤثر حکمت عملی وقتاً فوقتاً بناتا رہتا ہے جس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ملک کے اندر معاشی خوشحالی لانا. مرکزی بینک کو خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں. ان اختیارات میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نوٹ جاری کرنا. نئے نوٹ جو ہیں وہ مرکزی بینک جاری کر سکتا ہے بس. اور ملک کے اندر جو زرعی پالیسی ہے وہ بھی مرکزی بینک ہی بناتا ہے. تو اس سے یہ خصوصی اختیارات حاصل ہیں. پاکستان میں ہر 3 ماہ کے بعد مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوتی ہے جو مرکزی بینک ہی بناتا ہے. اس میں وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم یا زیادہ کرنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور امپلیمنٹ بھی کرتا ہے. جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے تو مرکزی بینک نے انٹرسٹ ریٹ کافی کم کر دیے تھے. تو ان حالات کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ مرکزی بینک نے کافی کم کیے تھے تاکہ لوگوں پہ زیادہ برڈن نہ پڑے. تو یہ وقتاً فوقتاً ایسی پالیسیز بناتا رہتا ہے. اس کے بعد یہ آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرتا ہے. جو اس کو اختیارات حاصل ہیں یہ ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے لیکن اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے. اس کے بعد یہ سیاسی دباؤ سے آزاد ہوتا ہے. اس کے اندر پالیٹکس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ملکی مفاد میں فیصلے کرتا ہے. ملک کے اندر نظام بینکاری اور نظام زر کی حفاظت کا ذمہ دار مرکزی بینک ہوتا ہے. تو یہ اس کے مقاصد تھے. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ
یہ جو لیکچر ہے یہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.